ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر في شأن حبيبه من أقرب الوسائل الذي هدانا الله به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه. عزیزان گرامی قدر علماء ذی وقار، محترم معزز سامعین حضرات، آئی تھی یہ خوبصورت محفل جناب خان ملازم حسین انہیں دی سال ثواب واسطے جمع ہے. اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو غری کی رحمت فرمائے اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے موت مومن واسطے تحفہ بنائے اور یقیناً تحفہ مطلب جو ہے اور وہ یہی ہے کہ جس طرح اظہار محبت کی طرح اس کو تحفہ دیتا ہے، جس طرح اپنی اپنائیت کا اظہار کیتا ہونے اس کو ایک تحفہ دیتا ہے، جس طرح ایک سلسلہ مضبوط کیتا ہونے اور سلسلے کو چلایا ہونے اس کو ایک تحفہ دے کے ایک یاد دہانی واسطے کوئی چیز دے دیتی ہوئے کہ جس ویلے وہ چیز دے دارا سی اور ان دی یادہ دے اندر ایسا موجود رہا سو. حضرات محترم خدا تبارک و تعالی مومن کو تحفہ موت عطا فرمائی اور اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی اصل وجہ یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالی نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ واسطے لذت عطا فرمائی ہے موت کے ذریعے اور ہمیشہ ہمیشہ نعمت عطا فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے موت کے ذریعے اس کو اپنا ایک دیدار عطا فرمایا، اپنا قرب عطا فرمایا، اپنا تعلق عطا فرمایا اور اس کا تعلق اس کا قرب اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے نعمت اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے لذت عطا. یہ موت کی ایک حقیقت ہے، یہ موت کی ایک حقیقت ہے. خدا تبارک و تعالی اس کے ذریعے اپنی نعمت دی بعض اوقات تو سجدھوں سے کہ چھوٹا جیا بچہ آیا عید تٹی ہو گئے، اماں اس سے کپڑے بدلے نہیں، صبح دا ٹائم ہے، بچہ روسی چلاسی پریشان ہو سی تکلیف ہو سی. اس کو یہ معلوم نہیں کہ میری اماں میرے کو کپڑے بدلوا کے میرے کو مزید خوبصورت بنانا چاہتی ہے، میرے کپڑے پہ بدلیں دیا مگر وہ کپڑے بدلیں کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ آج عید دا دن ہے، اس کو معلوم نہیں کہ آج جشن ہے، اس کو معلوم نہیں کہ خوشی دا دن ہے. اور وہ جس لئے کپڑے پویسی دویسی بال کو بڑی تکلیف ہونی کہ اماں میرے لئے کیا کرے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستوں ایک کپڑے چینج کروائے اور ایک جشن کا سامان ہے کہ اس نے اپنے دیدار کے اندر اپنے قریب کرنے اپنے بندے کو ہمیشہ ہمیشہ لیا نعمت دنال اس کو محسوس کرنے. یہ خدا تبارک و تعالی نے ایک موت دی ایک حقیقت بنائی. اسے اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب فلاں اتگر راسی اتگر اصلا اس دنیا کوئی حقیقت سمجھ چکی ہے. اگر کہ بس یہ دنیا ہے اور اس کے بعد باقی ختم. حضرات محترم سارے اندر دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی ہے اور ایک جسمانی زندگی ہے اور ایک انسان دی روح دی زندگی. دو زندگی ہیں یک وقت چل دیا کر اور دوہار زندگیاں واسطے اللہ تبارک و تعالی نے دو عالم کھڑا ہے. اصل جس ویلے اپنی جسمانی زندگی واسطے دی ہے اور انسان دی جنی اگر روحانی زندگی ہے اندر دی زندگی اور وہ پوشیدہ ہے اس واسطے راحت بنا دیتی ہے. جس طریقے سے نال جیسی زندگی ہے ویسے اس کے آثار اور احوال ہے اور ایک کھلی زندگی ہے نظر آنے والی اس واسطے اللہ رب العزت نے کائنات بنا دی.
اور وہ زندگی جڑی نظر نہیں آوڑ والی اللہ رب العزت نے اس واسطے ایک الگ دنیا بنائی ہے. الگ دنیا تسا ڈٹو سی کہ جس لئے بندہ سمپل ہے سمڑ دو باج اس دے اندر وہ خواب دے دے کئی ویلے کتب پہنچا پہ کئی ویلے کری جہاں پہنچا پہ جس ویلے وہ سمجھے دنیا جڑی جگہوں تے موجود ہے مگر رات کو یہ دنیا اس کی اندروں نکل آگئی وہ دنیا ہوں دے اندروں نکل آگئی اور اس ویلے جناب خواب پیا دے دے اس ویلے جناب کوئی پیا دے دے کہ میں جناب خانہ کعبہ دا طواف پیا کرے نا کوئی جناب کیڑے ملک دے اندر ہے کوئی کسی جگہ ہوتے کوئی بازار دے اندر چیزہ خریداری کیا کرتے اس چیز تو پتہ چلا کہ انسان دے اندر پوری دنیا موجود ہے پورا بازار ہے اور پوری ایک حقیقت ہے اگر انسان اس کی طرف توجہ کرے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے ایک کیوں انسان کو آنے انسان ستا ہوا ہے اکھی بند ہیں اور اس تو بعد جناب جسم حرکت بھی کرے دا مگر بازار کھلے مگر بازار آباد ہے انسان بھی اکھ بند ہے حرکت نہیں بھی کرے دا مگر خریداری پہ تھی مگر انسان بھی اکھ بند ہے اور اس تو بعد اور وہ چل پھر نہیں پیا سکتا مگر اس کو علاوہ لطف اندوز پیا ہو دے مختلف دنیا دے نال مختلف طریقے دے نال اس کو لذت بھی آنے یہ خوف بھی آنے بعض اوقات ڈراؤنے خوف بھی آنے بعض اوقات ایسے خوف بھی آنے کہ جناب بہت اس کو لطف حاصل ہو دے لذت حاصل ہو دے اس چیز تو پتہ چلا کہ لذت کی اصل کان ہے اصل ماجر ہے انسان دے اپنے اندر موجود ہے انسان دے اپنے اندر موجود ہے اور ایک ذات ورق واجدہ نے اس دنیا سے بھیجے ایک پیاسا ہے اس کو پانی کی پیاسا اور وہ جناب دیوار ہے پانی تک پہنچن واسطے نہر پہ چل دی ہے مگر وہ دیوار اتنی اچھی ہے وہ دیوار ہوتے باوے اور وہ جناب سلہ مارے پانی بچھلے اس کو تسکین حاصل تھی لذت اور ول کرے جناب مولانا روم جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ پانی زبان حال دنر گفتگو کی تھی اس نے زبان حال دنر جیسے اس سے گفتگو کی تھی کہ اس کی کیفیت ہوتے کہ اپنے آپ اندر اس نے سوچا کہ پانی کے طرف مخاطب ہو کے اس نے سوچا کہ میں اس کے اندر جرے سلہ پیا مرے نا اور اس کی حقیقت کیا ہے کیوں پہ مرے فضول پانی دکھتے کو ملنا نہیں مگر تو ہے کیوں اس کے اندر سلہ پیا مرے نا اور واقعی لگے اس واسطے ملنا پانی تک اگرچہ رسائی نہیں میری مگر پانی دے اندر ایٹ مار کے جنہی اس کی آواز آ رہی ہے وہ آواز ایویں ہی ہے کہ میرے واسطے ایک مزدہ ہے جی میں ایک قیدی کو رہائی دا حکم ملویں دے وہ حکم چلائے اس واسطے لطف اندوز پانے سے آنکھیں لگے کہ ایک جڑی آواز ہے یہ آواز میں کوئی تسکین دے دے اللہ رب العزت نے اسی واسطے سوال فرمانی تاکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اے بندہ مومن میرے قریب آمن واسطے اگرچہ تیرے واسطے تیرے کوئی دشواری ہے نہ تیرے اندر اتنی گہرائی ہے نہ اتنے افکار ہیں مگر تو میرے ذکر اندر مشغول ہو گئے اور تیرے کو اسے پانی کی لذت محسوس ہو دی رہا اور اس خدا تبارک و تعالی دی گفتگو دی اللہ تبارک و تعالی ذکر دی دیکھو لذت محسوس ہو دی رہا تھی اس نے آکھا کہ اور آکھا لگے کہ یہی طریقہ ہے اور دوسری اس کی وجہ کیا ہے دوسرا اس کا طریقہ کار ہے کہ جس ویلے سلہ مریدہ بیٹھا ہے اور اس نے کس دو فائدہ نہیں ایک تو اس کی آواز نہ لطف آندا پہ دوسرا یہ کہ میں جنیا سلہ مریدہ پہ اسلام کی دیوار تلے تھی دی پئی میں پانی دے قریب ہوں دیوار قریب ہوں دی پئی میں پانی دے قریب ہوں اکیلے دو فائدے ہیں اور یہی طریقہ کار ہے کہ جس ویلے انسان اپنے وجود کو بد اخلاقی دیاں سلہ پڑھ کے جس ویلے سٹیدہ راتی انسان بد اخلاقی جتنی اپنے اندر دور کرے سے اتنا اللہ نے قریب ایک دیوار ہے بد اخلاقی اور ایک دیوار ہے کہ جنہی خدا تبارک و تعالیٰ تک پہنچن واسطے اور انسان واسطے رکاوٹ ہے انسان اپنے وجود کو بد اخلاقی دے کانٹے کٹ کے اور اے جناب چلا مار کے ایسا ہو سی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ دے قریب ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری اور حقیقت ایسی ہے کہ حضرات محترم ایک زندہ بھی جڑی ہے سب کو ایک ملی گئی ہے
اس کے اندر وہی جوہر تلاش کرنے اور وہ حقیقت تلاش کرنے کی جنہی خدا تبارک و تعالیٰ دے قرب رہ گزریا اور اللہ رب العزت دے قریب ہو گئے. اور اس واسطے اللہ دے قرب واسطے لازمی ہے جس ویلے بھی تسا خدا تبارک و تعالیٰ دی ذات دے اقدس دے قریب ہو گئے. اس واسطے کوئی الگ طریقہ نہیں. اللہ دے قرب کو دیکھنا ہوئے کہ یہ آدمی اللہ دے قریب ہے یا نہیں. اور انسان کو جنہی نیکی ملتی ہے حضرات محترم اللہ رب العزت رحیم ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے اقدس غفار ہے. جس ویلے تسا اپنی طبیعت دے اندر رحم دا مادہ دیکھو کہ میری طبیعت لوگوں تے شفقت پہ کرے دی, سمجھو کہ تمہارے اندر خدا دا رنگ داخل. اللہ رب العزت انسان دے اندر جس ویلے بھی اس دا قرب حاصل ہوندے اس دے اندر خدا تبارک و تعالیٰ دے اوصاف پیدا ہوندے. جب تک اوصاف پیدا نہ ہوئے زبانی جمع خرچ نہ لا کے اللہ میرے دے شفقت پہ کریں دے. اللہ دی شفقت تسا پیسے دی فراوانی تو نہیں دیکھیں کہ پیسہ زیادہ پیان ہے خدا تبارک و تعالیٰ صاحب جناب اور اللہ تبارک و تعالیٰ صالح قریب ہے. اے دیکھنے کہ پیسے دے آمن دینا کیا میرے اندر بے نیادی دی کیفیت تاری تھی نہیں پئی ہے یا نہیں, کیا میں مستقنی تھیدہ پہ یا حرص اندر اضافہ تھیدہ پہ. اگر میری طبیعت دے اندر مال دی فراوانی دے اندر میری طبیعت دے اندر بے نیادی دی صفت پیدا ہو گئی ہے سمجھو کہ اللہ میرے سبحان اللہ. اگر اس کے علاوہ حرص کے اندر اضافہ پہ کہندے محتاجی پہ ہوگی ہے اللہ دا وصف نہیں محتاجی اور ایدے ہے بندے دا وصف ہے. اور اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ویلے انسان کو قربان چلو گے خدا تبارک و تعالیٰ نے صرف تو انسان کو اس تو علاوہ باقی کوئی طریقہ ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گدڑ آلین جو دیہات ہے کھلا علاقہ ہے تو اس سے نزدیک ہے اس سے جنگل میں رنگ ریز ہے جنہیں کپڑے رنگے تھا اس کو مٹکے دے رنگ اور مٹکے دے رنگ بنے پڑے اور اس کے اور بھج کے آیا جی میں یہ دوڑا وہ کنے مٹکا بڑا سارا آئی وہ مٹکے چاہتا تھا گدڑ مٹکے چاہتا جس نے باہر نکلا ہو اور اس نے جناب اس سے شعا کوئی سورج کی روشنی ادھر جناب ادھر بڑا رنگین بن گیا اور اس کی عادت ہی بدل گئی اور وہ آکے کہ جناب میں تو گدڑ ہی نہیں. دیکھو کہ بعض اوقات رنگ بہت دھوکہ دینا ہے. رنگ کے ذریعے رنگوں تے اعتماد نہیں کرنا. رنگوں تے جیسا آدمی نے اعتماد کیا تھا وہ چکر تے چاہتا. اور پرانے دور کے اندر ایک بابا جی آکر لگے کہ چوہے گھر کے اندر زیادہ آگے اس نے کہا بھائی ترکیب ایسی ہوئے کہ چوہے مرے نہیں نہ اور چوہے گھروں چلے بنے. اس نے ایک رنگ دی ترکیب بنائی. رنگ دی ترکیب اس نے یہ بنائی کہ اس نے ایک چوہے دی دم کاٹ دی تھی اور اس کو کالا رنگ کر دیا. کالا رنگ کر کے جنہیں اس نے چھوڑا ہو باقی جتنے چوہے ہیں اس کو دیکھ کے در کے پتنی کیڑی بنا گئی اور وہ جناب چوہے چھوڑ کے چلے. ایک رنگ تے اعتماد نہیں کرنا. رنگ بہت خطرناک تھی. اور وہ جناب اس نے کیا کیتا کہ جناب اور جناب وہ مٹکی دے جیسے آ جاتا اس نے کچھا کہ میں جناب بہت میں تو ویسے گدڑا سوا گدڑ نہیں بھی آؤ باقی دیکھو انہوں نے کلر کیسے ہیں میرے کلر کیسے جناب کسی نال بولے نہ اس نے آکھا اسے یار اس نے آکھا بڑی آج کل لکھ رہے شکرے سے گپ شپ ہی نہیں لینا. انہوں نے کہ میں تاری جیسا ہی نہیں تسا اور میں اور اس نے آکھا یار خیال کر تم فلاں فلاں جس نے ڈٹھا وہ گال منی نہ کسی جگہ تو پکڑی نہ دے ہوئے ہو وہ سمجھدار ہے. انہوں نے جو دیکھ آکھر لگے اس نے قریب ہو گیا یار سارے پنچار کٹے ہوئے نے. اس نے کہا تیری گالی بٹی کے رہنے ہیں تو گدڑ نہیں لیا کون ہے ناس تو ہے کون. اس نے آکھا کہ میں مورا میرے رنگ میں اس نے کہا میں مورا. اس نے کہا چلو تو مور ہی صحیح لیکن مور دی طرح ذرا پردہ پھیلا کے دکھا. اس نے آکھا کہ جناب میں ایک کام نہیں کر سکتا. اس نے آکھا کہ جناب میں ایک کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا چلو مور دے پر نہیں کھلا سکتا چلو بولی دا بول کے دکھا. مور علی بولی دا بول. اس نے کہا کہ جناب ایک بولی نہیں بول سکتا. اس نے کہا بل دعویٰ اپنا پیچھا ہٹا. بولے کیسا مور ہے کہ جناب مور جیسی نہ چال ہے نہ مور جیسی آواز ہے.
آگے لگے کہ نہ مور جیسی آواز ہے نہ مور جیسی چال ہے، ول تو اپنے آپ کو بدل یا تے لفظ بدل یا ول اپنی جنس اندر داخل ہو، اور اس ویلے وہ دم بخود ہو اس کو کوئی جواب ہی باقی نہ رہا، جس طریقے سے نمرود جناب ابراہیم کے سامنے لا جواب ہو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور اس ویلے وہ ختم ہو گیا کہ آخر لگا کہ میں کیسا جواب دے دم بخود ہو گیا۔ حضرات محترم، اور یہی حقیقت ہے، اگر انسان مومن ہے تو وہ مومن والی بولی بول کے دکھا، اگر چال ہے تو مومن جیسی چال چل کے دکھا، اور یہی طریقہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اسلام دو رنگت اندر موجود ہے، ایک ہے اسلام تسبیح، داڑھی، کپڑے، رنگ، یہ ہے اسلام، ایک ہے اسلام اخلاق والا، اخلاق والا اسلام ہے۔ اگر صرف رنگت ذریعے چیسی اے دا تو ایمان اے مومن دا تو بازار دے وچ مل ویسی، کپڑے کنو اچھے، پگڑی اچھی، تسبیح زبردست، تو سب بہت بڑے، یہ تو بازار وچ چیزاں مل ویسے، لیکن او بازار والی چیزاں اللہ دے ہاں قبول نہیں، او چیزاں قبول ہیں کہ جنہی تمہاری اپنی طبیعت کی نکل سے رو ایمان ہے، وہ اخلاق بھی آپ بات ہوئی۔ ایک آدمی نے بادشاہ نے، میں آخری کا لفظ کرا، ایک بادشاہ نے محل تعمیر کر دیتا، محل تعمیر کر دیتا، جس لئے محل تعمیر ہو گیا، مسئلہ بڑا پانی دا، آکھیں لگے ہن پانی تعمیر کر لیں، پانی کیسے تعمیر کرو، پانی کیسے؟ کسی نے مشورہ دیتا جنہیں سارے اسے وزیر خانوں، اس نے آکھا کہ جناب بہت بڑی نہر پہ چلتی ہے، یہ دریا ہے، اسی کی ایک شاخ کر دو، یعنی سارے محل میں چلی گئی، اور ایک خوبصورتی بھی زیادہ ہوسی، نہر ہوسی، پانی چلسی، اور اچھا لگسی محل کے اندر، اور اس نے آکھا چلو ٹھیک ہے، ایک آدمی آکھا کہ لگے کہ اس طرح نہیں کرنا، تو سر اس کے اندروں پانی دا کوئی انتظام، پانی دا انتظام ہوتا ہے۔ اس نے آکھا کہ جناب، اس نے ایک آدمی اس کی نکل نکال مندی ہی نہ، وہ یہ جناب سارے آدھے پر بادشاہ کو یہ سینری اور وہ منظر بڑا پسند آیا کہ یہ نہران جو لگ سن محل جو گزرسن، ہر جگہ یہ پانی ہی پانی ہو سی، خوبصورتی ہو سی۔ اس نے اس کا آقا مان کے کچھ بھی وارا تو بعد جنگ شروع ہو گئی، ایک ملک دی ایک بادشاہ دی بادشاہ نہ جیو جنگ شروع ہو گئی، اے جناب سارے اسی حصار سے اندر قلعے دے اندر بند ہو گئے، اور جناب پانی باروں دریا جو ویلا پہ اس فوج نے آگے سب تو پہلا کم پانی بند کیا، پانی جس لئے بند ہویا اندر سارے پریشان، سب پانی ختم، اور وہ جناب اتنی ٹینشن ہو گئی، اور وہ جناب بابا آئی، بزرگ آئی، تجربے کار آئی، اس نے کہا تب نہ کھائی، اے پانی وچوں کڈو، اگر تیرا وچوں پانی نہ کڈا ہے تب تو بڑا دھوکہ ہے اپنے اپنا۔ اس نے آخر کہ جناب ہے تو پانی، اور وہ نیچے آج مسئلہ کیسا بن گیا، مسئلہ کیسا ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے، اور اس کو بعد سمجھ آئی کہ حقیقت جیسی ہے کہ پانی آپ نے وچوں کڈنا۔ حضرات محترم، اگر تسا بے چیزاں سے معذور ہوندے رہے، اگر تسبیح، لاڑی اور انہاں چیزوں کو اسلام سمجھ رکھا، یہ پہلی چیزاں ہیں، اپنے اندر چیز کڈو، اور اپنے اندر جنی چیز ہے وہ اخلاق محمد دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے، پیار ہے، اگر یہ چیز اپنے اندر کرے تو سمجھو کہ اسلام سے اپنے اندر کرے، اور یہی چیز اللہ دے آپ کو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دین اسلام دی محبت اور اس طرح لگن اور اس کی حقیقت سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔